حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور آپ کے کانوں کے اندر کے حصوں کا شہادت کی انگلیوں سے اور باہر کے حصوں کا انگوٹھوں سے مسح کیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 413۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ان تالابوں سے طہارت حاصل کرنے میں مسئلہ دریافت کیا گیا جہاں سے درندے، کتے اور گدھے پانی پیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے جو پی لیا وہ ان کا اور جو بچ گیا وہ ہمارے لیے پاک ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 488۔ حضرت شریح بن حنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موضوع پر مسح کرنے کی مدت کے بارے میں مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور مقیم کے لیے 1 دن مدت مقرر فرمائی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 517۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیں باقی امتوں پر 3 چیزوں سے فضیلت دی گئی ہے۔ ہماری صفوں کو فرشتوں کی صفوں جیسا قرار دیا گیا، ہمارے لیے ساری زمین مسجد قرار دی گئی اور اس کی مٹی کو جب ہم پانی نہ پائیں باعث طہارت بنایا گیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 526۔